آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں؟ اس پر جو گرد جم جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگوں کے عقائد درست کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ گرد جمنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ کوئی نئی چیز لے کر آ گیا، حالانکہ نئی چیز نہیں ہوتی، وہ نئی چیز نہیں ہوتی، وہ اسی اصل کی طرف لے کر آتے ہیں، لیکن لوگوں کو نئی اس لیے لگتی ہے لوگوں کے ذہن سے جو اصل پیغام ہے وہ اوجھل ہو چکا ہوتا ہے ان کی آنکھوں سے۔ جب وہ اصل پیغام اوجھل ہو جاتا ہے تو پھر جب اللہ والا آتا ہے تو وہ ان کو نیا لگتا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجددین کے لیے جو آتے ہیں اولیاء اللہ، ان کے لیے لفظ مجدد استعمال کیا کہ من یجدد لہا دینہا، کہ جو ان کے لیے یعنی امت کے لیے وہ کیا ہے، وہ شروع سے ہاں کہ اللہ تعالیٰ مبعوث کا، ان اللہ یبعث، بے شک اللہ مبعوث کرے گا، لہذہ الامت، اس امت کے لیے، علی راس کل میۃ، ہر 100 سال کے سر پر، من یجدد لہا دینہا، اور وہ جس کو وہ مبعوث کرے گا اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ ان کے لیے اس دین کو نیا کرے گا۔ یجدد کا مطلب کیا ہے؟ اس کو نیا کرے گا، اس کو تجدید کرے گا اس کی۔ وہ تجدید کیوں ہوتی ہے؟ وہ دین کو جو کہ مرور زمانہ کے تحت اصل میں اوجھل ہو گیا تھا یا اس پہ گرد جم گئی تھی، اس کو جھاڑتا ہے، پالش کرتا ہے۔ رینوویشن جس کو بولتے ہیں، رینوویشن کیا ہوتا ہے؟ یہ عمارت تو کھڑی ہوئی ہے، پلر بھی کھڑے ہوئے ہیں، چھت بھی پڑی ہوئی ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ہے کیا کہ وہ رنگ و روغن نہیں ہے، تو اس کو رینوویشن کرنے کے لیے آتا ہے وہ اللہ والا، اس کو نیا بنانے کے لیے آتا ہے، اس کو پالش کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو وہ لوگوں کو لگتا ہے کہ نیا ہو گیا، یار یہ تو نیا نیا سا لگ رہا ہے، تو حالانکہ نیا نیا سا نہیں ہے، وہ تو اصل عمارت تو اپنی جگہ پر ہی ہے، لیکن جو لوگوں کی نظر سے اصل چیز اوجھل ہو گئی تھی، اس اصل چیز کو سامنے لے کر آتا ہے وہ، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ نیا ہو گیا۔ اگر وہ اسی طرح آئے جیسے کہ لوگوں کا اپنا ذہن ہے، تو پھر اس کو آنے کا فائدہ ہی کیا ہے پھر؟ اگر حود علیہ السلام وہی بات کرتے رہیں، وہی کہتے رہیں جو کہ قوم اس وقت کر رہی تھی یا کہہ رہی تھی، تو پھر حود علیہ السلام کے آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو جو اللہ والا آتا ہے وہ ہمیشہ ایک ایسی بات کرتا ہے جو اس وقت کے معاشرے کے لحاظ سے وہ نئی ہوتی ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ ذرا غور کرے تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہی تو اصل بات ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نئی بات ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے لفظ مجدد استعمال کیا ہے، من یجدد لہا دینہا، لفظ مجدد اسی لیے کہا جاتا ہے اس اللہ والے کے لیے کہ اس کو نیا پن دیتا ہے، اس دین کو اس میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ تو ہر اللہ والا یہی کرتا آیا، انبیاء یہی کرتے آئے، اولیاء اللہ بھی یہی کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے، تو وہ یہ بات جب ان کو ناگوار گزرتی ہے تو قوم جو ہے جذبات میں آتی ہے، اور پھر ان پر اس کو کہتی ہے کہ جو تو وعدے کر، جو تو نے دھمکی دی ہے یا ڈرایا ہے ہم کو جس عذاب سے وہ لیا، تو کہتے ہیں کہ وہ واقع ہو گیا، اور تم مجھ سے جھگڑتے ہو ناموں کے متعلق جو تمہارے آبا و اجداد نے اپنے طور پر رکھ لیے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جس کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ کی طرف سے، دلیل اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یعنی کوئی جو لوگ اعمال کر رہے ہیں، ان اعمال کی جو بیس ہے وہ اللہ کی بیس نہیں ہوتی،
وہ اس جادے سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو اصل جادے پر لے کر آنے کے لیے آتا ہے، اور وہ اللہ والا ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ کی تائیدات ہوتی ہیں، وہی سب سے بڑی سلطان ہے، دلیل ہے جو اللہ کی طرف سے بات آئی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی دلیل نہیں۔ تو وہ جو اللہ والا آتا ہے وہ کہتا ہے قوم کو کہ تم یہ بت پرستی چھوڑ دو۔ اب یہاں پر بعض جو حضرات ہیں، اور خاص طور پر جو اہل حدیث ہیں، وہ مشرک اور بت پرست کہتے ہیں ان لوگوں کے جو کہ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، جب بزرگان دین کے ماننے والے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اولیاء اللہ کو اپنا بت بنا کے رکھ لیا، یہ الزام لگاتے ہیں ان پر۔ یہ الزام ان پر لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے اولیاء اللہ کو بت بنا لیا، جیسے انبیاء کے بت بنا لیے گئے تھے۔ تو ایسے کہنے لگے کہ کسی نے داتا گنج بخش کہہ دیا، کسی نے خواجہ معین الدین کے خواجہ غریب نواز کہہ دیا، کسی نے مشکل کشا کہہ دیا، کہ یہ سب وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے استعمال کر کے وہاں پر ان کو جو ہے بت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اہل حدیث کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا ان کو حق ہے یہ بات کہنے کا؟ ان کو یہ بات کہنے کا حق ہے؟ کہنے کا حق ہود کو تھا، کیونکہ وہ اللہ کا فرستادہ تھا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا، اپنے ساتھ دلیل لے کر آیا تھا۔ اسی لیے حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ جو ہندوستان کے بت ہیں انہیں کوئی نہیں گرا سکتا، انہیں وہی گرائے گا جن کے بت بنے گئے ہیں، ان کے کیریکٹر کا جو حامل ہوگا وہی گرا سکتا ہے ان بتوں کو۔ خانہ کعبہ میں بت کس نے گرائے؟ خانہ کعبہ میں بت گرائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ